مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے لیے کون سے جانور جو ہیں ان کو ذبح کرنا ٹھیک ہے اور کون سے ایسے جانور ہیں کہ ان کو ذبح کرنا ٹھیک نہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بکرا، دمبا، بھیڑ ایک ہی شخص کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ گائے، بیل، بھینس، اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ سب کی نیت ثواب کی ہو، کسی کی نیت محض گوشت کھانے کی نہ ہو۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کوئی شخص کہ وہ بکرے کی قربانی کرے تو وہ ایک شخص ایک وقت میں ایک بکرے کی قربانی کرے گا اور اس سے اس کا ذمہ ساقط ہوگا۔ اور اگر کوئی بڑا جانور اونٹ، بھینس یا گائے یا گائے اس کی قربانی کرتا ہے تو وہ 7 افراد کے لیے کافی ہوگی، یعنی کہ 7 لوگ اس کو قربانی کریں گے اور اس میں 7 افراد کا حصہ شامل ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بکری اس کی عمر کی کیا مدت ہونی چاہیے؟ تو بکری 1 سال کا پورا ہونا ضروری ہے۔ بھیڑ، دمبا اتنا فربا ہو اور تیار ہو کہ دیکھنے وقت جب اس کو دیکھا جائے تو وہ 1 سال کا نظر آ رہا ہو، سال بھر کا معلوم ہو رہا ہو تو وہ بھی جائز ہے، یعنی اس کو قربانی کیا جا سکتا ہے۔ گائے، بیل، بھینس 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے، اور ان عمروں سے کم کے جانور قربانی کے لیے کافی نہیں۔ تو گائے، بھینس یہ جو جانور ہیں ان کی عمر کم از کم 2 سال ہونی چاہیے، اور بکری یا بکرے یا دمبے کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ لیکن اگر بکری، بکرا اور بالخصوص دمبا اگر وہ دیکھنے میں اتنا فربا اور موٹا ہو کہ وہ محسوس ہی ہوتا ہو کہ وہ 1 سال کا ہے تو اس کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، اور اونٹ کے جو ہے وہ 5 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر جانور کا فروخت کرنے والا عمر پوری بتاتا ہے اور ظاہری حالات میں اس کے بیان کی تکذیب نہیں ہوتی، کہ مطلب اگر آپ جانور کو دیکھ رہے ہیں اور وہ جانور کو دیکھتے وقت یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جانور جو ہے یہ اس عمر کا ہے، تو فرمایا کہ اس پر اعتماد کرنا جائز ہوگا، کہ یعنی جو بیچنے والا ہے بائع ہے اور مشتری جو ہے وہ اس بائع کی بات پر اعتماد کرے گا اور اس سے جانور خرید لے گا اور اس کو قربانی کر لے گا، تو یہ جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 3، کہ جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہو یا بیچ میں سے ٹوٹ گیا ہو، اس کی قربانی درست ہے۔ ہاں، سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہو جس کا اثر دماغ پر ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 4، خصی بکرے کی قربانی جائز ہے بلکہ افضل ہے، کہ بعض اوقات لوگ ایسا جانور بکرا یا کوئی اور جانور ہے اس کو قربان کرتے ہیں، لیکن اگر وہ خصی ہوگا تو اس کی قربانی جو ہے وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور وہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ مسئلہ اندھے، کانے، لنگڑے جانور کی قربانی درست نہیں۔ اسی طرح ایسا مرض اور لاغر جانور جو قربانی کی جگہ تک پیروں سے نہ جا سکے اس کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ اور ایسا جانور جو کمزور ہو اور وہ قربانی یعنی مذبح کی طرف نہیں جا سکتا تو اس کی قربانی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ مسئلہ، جس جانور کا تہائی سے زیادہ کان یا دم وغیرہ کٹی ہوئی ہو تو کیا اس کی قربانی کرنا جائز ہے؟ جواب، کہ ایسا جانور جس کی تہائی سے زیادہ کان یا دم کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ، جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا اکثر نہ ہو اس کی قربانی، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جس جانور کے کان پیدائشی طور پر بالکل نہ ہو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ مسئلہ، اگر جانور صحیح سالم خریدا تھا پھر اس میں کوئی عیب مانے قربانی پیدا ہو گیا تو اگر خریدنے والا غنی صاحب نصاب نہیں تو اس کے لیے اس عیب دار جانور کو قربان کرنا کیسا ہے؟ یہاں 2 باتیں ہیں کہ ایک جانور خریدا اور اس میں عیب آ گیا تو اب جو خریدنے والا ہے آیا وہ مالدار ہے یا مالدار نہیں ہے؟ اگر وہ مالدار ہے
تو اس کے لیے اور شرائط ہیں، اور اگر وہ مالدار نہیں ہے تو عیب دار جانور کی قربانی کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ مالدار ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے جو جانور اس نے خریدا تھا اس میں عیب واقع ہو گیا ہے تو اس کی جگہ دوسرا جانور خریدے اور اس کی قربانی کرے۔